الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا اور اس کے جو فرائض ہیں، جو احکامات ہیں، ان پر بہت حد تک عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے 3 حصے اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں کہ پہلا عشرہ اس مہینے کا وہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا، چھٹکارے کا ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ جو تیسرا عشرہ ہے کہ اگر انسان اس کے پورے حقوق ادا کرے اور آگے اسی حق کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے لیے جنت کا اعلان فرما دیں گے۔ جہنم سے خلاصی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کے لیے راہ ہموار ہو گئی، جہنم سے اس کو چھٹکارا ہو گیا، اب وہ جہنم کے لائق نہیں ہے۔ عشرہ رحمت وہ تو گزر چکا، جیسا بھی گزرا ہے۔ اللہ ہمارے اس روزے کو، وہ جو اس میں ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قرآن کریم پڑھا، ذکر اذکار کیا ہے، اس سب کو قبول فرمائے، اور اس کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو باقی جو عشرے جو بچے ہیں ان کا حق بھی ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کو قبولیت سے بھی نوازے۔ احکام رمضان تو بہت ہیں، اور فضیلت رمضان وہ کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی چیز ہے، وہ بالکل سورج کی طرح صاف شفاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان کی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو اتارا ہے، اور اس کو اتارنے کی وجہ بیان کر دی، ہدی للناس، کہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الذین، کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک جگہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک لفظ ہوتا ہے اے ایمان والوں کے حساب سے، اور ایک لفظ ہوتا ہے یا ایھا الناس، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کریم کی 2 خاصیتیں بیان کی ہیں، ایک تو ہدی للمتقین ہے جو الف لام میم کے بارے میں پہلی ہی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہدی للمتقین اس قرآن کریم کو بیان کیا، اور جہاں رمضان المبارک میں اس کو اتارنے کی بات بیان کی ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہدی للناس۔ جب الناس کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر تمام انسانیت آ جاتی ہے، کہ وہ اسلام سے تعلق رکھنے والا ہو، یہودیت سے تعلق رکھنے والا ہو، نصرانیت سے تعلق رکھنے والا ہو، یا وہ کسی مذہب کو نہ ماننے والا ہو، یا کسی اپنے خود ساختہ مذہب کو اپنے خیال سے ماننے والا ہو، وہ سب کے سب الناس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ کیسے؟ کہ جو قرآن کریم کو مانے گا تو ظاہر سی بات ہے متقی ہوگا، جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ متقی ہوگا،
تو یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور اتارا گیا ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکامات بیان کیے ہیں، پردے کے احکامات ہیں، عورتوں سے متعلق جو مسائل ہیں وہ ان کا بیان ہے، اسی طرح جو گھریلو جو زندگی ہے عورتوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے ان کے حق ادا کرنے ہیں وہ ان کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا بیان کیا ہے، اور اسی طرح جہاد کے جو احکامات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، تو زکوٰۃ کو رمضان المبارک میں اس لیے خاص طور سے بیان کیا جاتا ہے کیونکہ عام طور پر مسلمانوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے مال پر ایک سال کا گزر جانا، انسان کے مال پر جو صاحب نصاب ہے اور صاحب نصاب کے مال پر ایک سال کا گزر جانا، اس کا تعلق سال سے ہے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن عام طور سے مسلمان ثواب کے زیادہ لالچ کی وجہ سے، اور ایک اچھی بات ہے کہ ثواب کے زیادہ لالچ کی وجہ سے وہ رمضان المبارک میں عام طور سے اس کو ادا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس میں دوسرے لوگوں کی جو خوشی ہے وہ بھی اس خوشی میں یعنی عید کے موقع پر اس خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بہت ہی اچھا یہ ایک نظام بنا رکھا ہے، حالانکہ اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ عام طور سے یہ اسی موقع پر ادا کرتے ہیں لوگ، تو بہتر اور مناسب بات یہ ہے کہ اس کے جو کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں یا یہ کہ کن لوگوں کو وہ دیا جائے، قرآن کریم نے کیا یہ بات بیان کی ہے کہ کن کو دیا جائے اور کن کو نہ دیا جائے، یہ بس یہ سامنے آ جانی چاہیے تاکہ پھر اس کے اعتبار سے انسان اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ زکوٰۃ فرض اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی شریعت نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، کسی آدمی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ چاندی ہے، تو یہ اس کی قیمت کتنی بن جائے گی کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے وہ تقریباً 38,000 روپے کے قریب بنتی ہے، 38,300-400 روپے سے کچھ بنتی ہے، اس کے ریٹ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تو وہ اتنی بنے گی، اور 1 تولہ جو سونا ہے وہ تقریباً کتنے کا ہے؟ 55-56 ہزار روپے کے قریب، تو اور اگر یہ صرف 1 تولہ ہی ہوتا یا 7 تولہ ہوتا اور اس کے ساتھ کوئی اور کیش یا کوئی چاندی یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جو تجارتی مال کے اندر شامل ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہ ہوتی۔ اگر انسان کے پاس 7 تولہ سونا ہے لیکن اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ اگر 1 تولہ چاندی بھی آ گئی اور اس پر سال گزر گیا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اس کو 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے اس کی قیمت لگا کے جو بھی سونے کی قیمت بنے گی تو وہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اور زکوٰۃ ہوتی کس کس چیز پر ہے؟ ہر وہ مال جو انسان تجارت کے لیے رکھے، تجارت کے لیے کسی نے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے، کسی نے کوئی گاڑی خرید رکھی ہے یا کسی نے کوئی مکان خرید رکھا ہے تجارت کے لیے، یعنی اس کو فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے، یا یہ ہے کہ اس نے اپنے سامان لے رکھا ہے، کسی نے اپنا کوئی بھی تجارت کا کام ہے اس کا، کسی نے کپڑا خرید رکھا ہے، کسی نے کوئی اور کام کر رکھا ہے، تو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے اور اس پر اس مال پر سال بھی گزر جائے، سال کی اس میں شرط ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ استعمال کی جو چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ہاں یہ ہے استعمال کی اگر سونے چاندی کی چیزیں ہیں
مثال کے طور پر جو عورتوں کے جو زیورات ہیں وہ استعمالی آتے ہیں لیکن ان پر زکوٰۃ ہے. سونے چاندی کی اگر ان کے برتن ہیں یا ان کی کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے گھر کے اندر رکھی ہے اور وہ بھلا ہی استعمال میں آ رہی ہے، حالانکہ ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے سونے چاندی کے برتنوں کا، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پھر بھی کوئی آدمی کر رہا ہے تو اس پر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یا جو عورتوں کے پاس جو زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ ان کو دینی پڑے گی. یہ تو ہو گیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ ایسا انسان تلاش کرے کہ میں اپنی زکوٰۃ اس انسان کو دوں گا کہ جو اس زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو. یہ بھی اس کے ذمہ فرض ہے. یعنی یہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، وہی ہے کہ جب معلوم ہو گیا کہ ہاں مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ دوں کہ جہاں میری زکوٰۃ مستحقین تک پہنچ جائے. ان کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور مصارف زکوٰۃ یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ 8 ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ یہ جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ کا جو مال ہے، یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے. یہ جو فقراء، فقیر اور مسکین، ان دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی مال نہ ہو، یعنی اس کے پاس ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، وہ تو فقیر ہے. اور مسکین کہتے ہیں اس کو کہ اس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو خود پہ، یعنی خود پہ اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو وہ مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کوئی آدمی فقیر ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو گھومنے والے جو فقیر ہیں، جنہوں نے اس کام کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ان کو ہرگز زکوٰۃ کا پیسہ نہ دیں. کیونکہ آپ تو یہ سمجھ کے دیں گے کہ یہ زکوٰۃ ہماری ادا ہو گئی، حالانکہ وہ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا، اور پیشہ جب بنا لیا تو کیا معلوم ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہو. ہاں اگر آپ کو پیچھے سے ان کے بارے میں تحقیق ہے کہ ہاں یہ واقعی میں غریب ہے، واقعی میں اس لائق ہے کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے، تو وہ اور بات ہے، وہ آدمی اپنے موقع محل کے اعتبار سے دے سکتا. اور فرمایا والعاملین، اور وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آتے ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جائے. اب حکومت کی طرف سے تو کوئی آ نہیں سکتا، تو یہ جب تک کہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول نہ کی جائے تو اب یہ والے جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے. اسی طرح مؤلفت قلوب بھی اس زمانے میں نہیں ہے. مؤلفت قلوب کہتے ہیں کہ کوئی آدمی مسلمان ہوا ہو اور اس کی مالی حالت ایسی نہ ہو کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو خرچ دیں اور اپنی جو زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ ہے وہ ان کو پہنچائیں تاکہ ان کا گزر بسر ہو جائے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ٹائم میں تھا. اب یہ والا بھی معاملہ ختم ہو چکا. آگے فرمایا والغارمین، اور وہ لوگ جو مقروض ہو گئے، قرض دار ہو گئے. قرض دار کو اس کے قرض سے نجات کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو دے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہو جائے. اور فرمایا فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. اس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں. وہ لوگ جو مدارس کا کام کر رہے ہیں، درس تدریس کا کام کر رہے ہیں، تعلیم سکھا رہے ہیں لوگوں کو اور خود تعلیم دے رہے ہیں،
افتاء کا کام ہے، یعنی جتنے بھی پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہیں، طلبہ ہیں، مدرس ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کو کیونکہ وہ ان کے پاس اپنا ذریعہ معاش نہیں ہے، اپنا ذریعہ معاش ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ امت کے ایک مفاد میں لگے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں جو سب سے بہتر ذریعہ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا، وہ یہی ہے کہ مدارس کو زکوٰۃ دی جائے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنے آس پاس والے جو مدارس ہیں ان کا ضرور زیادہ خیال رکھا جائے، کیونکہ آدمی دور جگہ پہ اگر اپنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور اس کو پاس والے مدرسے سے کام ہے، تو پاس والے کا اور پڑوس کا جو زیادہ حق ہے بالمقابل دور کے۔ لیکن ان سب سے پہلے اگر کوئی فقیر یا مسکین اپنے رشتہ داروں میں ہے، اس کو دیکھے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار غریب ہے، کوئی پڑوسی غریب ہے جو اپنے قریب ہے، اس کو دیکھے اور اس کو اپنی زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان کی ہے، اور میں آپ حضرات کے بگوش ایک بات یہ عرض کر دوں، یہاں پر بہت سے لوگ اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجازت لے لیتے ہیں کہ ہمیں اعلان کرنا اپنے مدرسے کے لیے، اور بہت سے لوگ ایسے ہی آتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا مدرسہ کا وجود ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ صرف اپنے کیونکہ ان کا ایک لباس ہے، ان کی ایک وضع پتہ ہے، حالانکہ اب ایک مسلمان ہے اس کا ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے، بھروسہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دو نمبری معاملہ بھی ہے۔ تو تحقیق کی بات یہی ہے کہ ہم جس کو یہاں پر اعلان کرنے کے لیے اجازت دیں تو وہ بہت ہی معتبر آدمی ہوتا ہے، جس کو ہم مائک دے دیں یا جو یہاں پر کھڑا ہو کے اعلان کر دیں، اور اگر کوئی بیچ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے تو یہ سمجھے کہ اس نے امام صاحب سے اجازت نہیں لی ہے، اور اس کا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ ایک امت مسلمہ کا فرض ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں انسانوں کا جو پیسہ ہے، جو زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، وہ مستحقین تک پہنچے، اور ہماری نشر و اشاعت میں، دین علم کی نشر و اشاعت میں وہ ہمارا پیسہ کام آئے۔ اس سے متعلق اگر کسی آدمی کو کوئی مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی دنیا کے اندر جو ہے 4 طرح کے انسان ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک وہ انسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا ہو۔ جب اللہ کے رسول کی یا احادیث میں کہیں علم کی بات آتی ہے تو وہاں پر دین کا علم مراد ہوتا ہے، دنیا کا علم مراد نہیں ہوتا، یعنی دین کی اس کو سمجھ بھی عطا کی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کو ساتھ میں مال بھی عطا کیا ہو، تو وہ اس علم کی روشنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اپنے اہل و عیال کی اور اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری بھی کرتا ہو، تو اور یعنی کہ وہ اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اپنے مال کے بارے میں کہ کہیں یہ غلط خرچ نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ جو انسان ہے دنیا کے اندر سب سے بہتر درجہ ہے اس کا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے اور ساتھ میں اس کو مال بھی دیا ہے، اور وہ اس مال کے خرچ کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا مال غلط جگہ پہ خرچ نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سب سے افضل قرار دیا ہے اللہ کے رسول نے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ وہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال تو نہیں دیا ہے، یعنی ایک آدمی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے یا دوسرے لوگوں کی خبر گیری کر سکے اپنے مال کے ذریعے سے، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا ہے، دین کا علم عطا کیا ہے، اور وہ اس دین کے علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اور اس کی نیت اور خواہش یہ ہے کہ میں بھی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ
بندے کی طرح مال عطا کرتا تو میں بھی اس بندے کی طرح اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، جو بھی صلہ رحمی کے جو بھی معاملات ہیں میں ان کو ادا کرتا ہوں۔ تو اس نیت کی، اس کی اچھی نیت اور بھلی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی پہلے والے جو ابھی بیان کیا ہے اسی کے مقام کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال تو دیا ہے لیکن ان کو علم عطا نہیں کیا۔ اب وہ بغیر علم کے اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وہ اچھی جگہ میں خرچ ہو رہا ہے، بری جگہ میں خرچ ہو رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے میں خرچ ہو رہا ہے یا ایسے ہی خرچ ہو رہا ہے، یعنی بے جا استعمال ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ اس کا یہ جو ہے سب سے بدترین انسان ہے، یعنی جو اپنے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے تو اس کو فرمایا ہے کہ یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان پر قیامت کے دن ایسا سانپ مسلط کیا جائے گا، یہ جو ان کا مال ہوگا یہی سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اور یہ صرف ایسے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جس کے سر پر بال بھی نہیں ہو، بالکل گنجا ہوگا۔ تو ہمیں ان وعیدات کو دیکھتے ہوئے اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہم جو ادا کرتے ہیں اپنے زکوٰۃ، مال کی اپنے زکوٰۃ، تو اس سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نیت کریں اور ارادہ کریں کہ ہمارا جو بھی ہم پر زکوٰۃ بنتی ہے ہم وہ اس کو ادا کریں گے، تو دیکھیں پھر انشاءاللہ کیسی برکتیں اپنے مال میں پاؤ گے۔ لیکن یہ سب معاملہ جو نیتوں پر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ چوتھا انسان وہ دنیا کے اندر وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو اتنا مال دیا ہے کہ وہ دوسروں کی خبر گیری کر سکے، اور نہ ہی اس کو علم عطا کیا ہے، نہ تو اس کو علم دیا ہے دین کا، اور نہ ہی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ دوسروں کو اس کی خبر گیری کر سکے۔ لیکن اس کی نیت یہ ہے جو تیسرے نمبر والے کا بیان کیا تھا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا تھا لیکن علم نہیں دیا، اور اس نے اس کو اپنے مال میں اللہ تعالیٰ سے بغیر ڈرے اس نے ایسے ہی اپنی واحیات میں خرچ کر دیا، تو اس کی نیت بھی وہی ہے کہ چوتھے نمبر والے کی کہ میں بھی کسی انسان کی طرح اس کو خرچ کروں گا، یعنی اس کو علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے مال آ جائے تو وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں اس بندے کی طرح ہی میں اس کو خرچ کروں گا، تو اس کی خراب نیت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدترین لوگوں میں شمار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب وعدات سے حفاظت فرمائے، اور اللہ نے جو دیا ہے خلوص دل کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، اور مالوں کی زکوٰۃ کے علاوہ جو کچھ ہم پر اپنے مدارس ہیں، اپنی مساجدیں ہیں، ان کو مضبوط کرنے کا کام بھی ہماری اپنی امت مسلمہ کا ہی ہے۔ آج اگر حکومت ہندوستان کی اگر حکومت مدارس چلا رہی ہے تو وہ ان کو چلانا چاہیے، ان کو اپنے صرف اسکول بنانے چاہیے۔ ہندوستان کی حکومت کو مسلمانوں کے مدارس میں کچھ انٹرفیئر نہ کرنا چاہیے، مالی کی معاونت نہ کرنی چاہیے، مسلمانوں کو اپنے مدارس اور اپنی مساجد اپنے پیسے سے چلانی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے مساجد کا جو کیونکہ میٹر ہے یا اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اور جو بجلی بل ہے وہ بھی مسلمان اپنی جیب سے اس کا خرچ ادا کریں۔ یہی ہمارا ایک اثاثہ، یہی ہمارا ایک اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں لے کر جانے کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا لے کر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں خرچ کرنے کے لیے موقع محض دیا ہے، تو ہمارے لیے بات ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت کے طور پر مساجد کے اندر اس کو خرچ کریں، مدارس کے اندر خرچ کریں، یا دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کا جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے وہاں اپنا
جو آدمی انسان مال کو خرچ کر لیتا ہے، انسان کا بس وہی اپنا ہے، انسان کا مال وہی اپنا جو اس نے خرچ کر لیا، اچھی جگہ خرچ کر لیا تو بھی اس نے اپنے لیے کیا، بری جگہ خرچ کر لیا تو بھی اپنے لیے کیا ہے، اور اگر بچا کے رکھا ہے تو وہ وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یوربی صدقات کا لفظ قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کی کسی مال کی نکالی جاتی ہے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمام شرور و فتن سے اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھاتے ہیں۔ بظاہر تو وہ ہمیں گھٹتا ہوا دکھتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے کسی لفظ میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس بات پر ہمیں یقین کرتے ہوئے اور اپنے